بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب زبیر ملک صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ صحیح احادیث سے بات ثابت ہے کہ قیامت سے 40 سال پہلے قرآن مجید کے حروف اٹھا لیے جائیں گے؟ تو جواب میں عرض ہے کہ یہ جو 40 سال کی بات ہے، یہ تو تلاش کرنے پر بھی کوئی روایت اس طرح کی نہیں مل سکی ہے کہ جس میں 40 سال کا ذکر موجود ہو۔ البتہ اتنی بات صحیح ہے اور صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ قیامت کے نزدیک قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا، اور اٹھا لینے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو حروف ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا، اور ایسے ہی قرآن مجید جو سینوں کے اندر محفوظ ہے اسے بھی ختم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس حوالے سے جو روایتیں آئی ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ روایت دیکھیں، سنن ابن ماجہ کی ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یدرس الاسلام کما یدرس وش الصیو، کہ جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے ایسے ہی اسلام بھی پرانا ہو جائے گا۔ حتی لا یدری ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقہ، یہاں تک کہ لوگ یہ روزہ، نماز، قربانی، صدقہ، یہ ساری چیزیں بھول جائیں گے۔ وَلْيُسْرَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آیا، اور اللہ رب العزت کی کتاب پر ایک رات ایسی آئے گی کہ زمین کے اوپر اس میں سے کوئی آیت باقی نہیں رہ جائے گی۔ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، اور کچھ لوگ باقی رہ جائیں گے جو بوڑھے اور بوڑھے باقی رہ جائیں گی، وہ یہ کہا کریں گے کہ ادرکنا آباءنا علی هذه الکلمہ لا الہ الا اللہ، کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ پر پایا تھا، فنحن نقولها، تو ہم بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ فقال له سلا، تو حضرت سلا جو تھے، جو حضرت حذیفہ کے شاگرد تھے، انہوں نے پوچھا کہ ما تغنی عنہم لا الہ الا اللہ وهم لا يدرون ما صلاۃ ولا صیام ولا نسک ولا صدقہ، کہ کیا کلمہ طیبہ ان کے کام آئے گا جبکہ وہ یہی نہیں جانتے ہوں گے کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، قربانی کیا ہے، صدقہ کیا ہے۔ فاعرض عنہم حذیفہ، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اعراض کیا، ثم ردها علیہ ثلاثا، 3 مرتبہ انہوں نے سوال کیا لیکن وہ ہر مرتبہ اعراض کرتے رہے۔ ثم اقبل علیہ فی الثالثہ، تیسری مرتبہ حضرت حذیفہ ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ تنجیہم من النار، کہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ یہ ان کو آگ سے بچائے گا۔ تو ایک روایت تو یہ ہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لَيُسْرَيَنَّ عَلَى الْقُرْآنِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَا يُتْرَكْ آیَةٌ فِي مُصْحَفٍ وَلَا فِي قَلْبِ أَحَدٍ إِلَّا رُفِعَتْ، کہ قرآن مجید پر ایک رات ایسی آئے گی کہ قرآن مجید مصحف کے اندر، یعنی جو قرآن مجید ہے اس کے اندر کوئی آیت باقی نہیں رہ جائے گی، اور نہ کسی دل کے اندر کوئی آیت باقی رہ جائے گی مگر یہ کہ اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ سنن دارمی کی روایت ہے اور سندن صحیح ہے۔ ایسے ہی اور بھی روایتیں آئی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اکثروا تلاوت القرآن قبل ان یرفع، کہ قرآن مجید کو اٹھائے جانے سے پہلے قرآن مجید کی خوب تلاوت کیا کرو۔ قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال، تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ جو مصاحف ہیں ان کو اٹھا لیا جائے گا، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن جو دلوں کے اندر قرآن مجید محفوظ ہے اس کا کیا ہوگا؟ قال، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ یسرا علیہ لیلا فیصبحون منہ فقراء، کہ ایک رات آئے گی کہ لوگوں کے دلوں سے اس کو ختم کر دیا جائے گا قرآن مجید کو، وینسون قول لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کو بھی بھول جائیں گے۔ اس روایت کے اندر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو بھی بھول جائیں گے۔ ویقعون فی قول الجاہلیت وشعارہم، اور جاہلیت کی طرف گویا کہ لوٹ جائیں گے۔ اور یہ کب یہ واقعہ پیش آئے گا؟ وذالک حین یقع علیہم القول، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کہ قرآن مجید میں یہ جو آیا ہے وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، قرآن مجید میں جو آیا ہے نا کہ دابۃ الارض کا خروج ہوگا، تو اس وقت کی یہ بات ہے، اس وقت یہ حادثہ پیش آئے گا، قرآن مجید کو ختم کر دیا جائے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ هذه الدابہ تخرج فی آخر الزمان عند فساد الناس، کہ جو دابہ ہے دابۃ الارض، لوگوں میں جب فساد آ جائے گا اس وقت آخری زمانے میں یہ نکلے گا۔
وترکہم اوامر، اس لیے کہ لوگوں نے اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا ہوگا اور دین حق کو بدل دیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دابۃ الارض کو زمین سے نکالیں گے. ایک رائے ہے کہ مکے سے نکلے گا، اور دوسری اس طرح کی بھی رائے ہیں کہ دوسری جگہ سے اس کو نکالا جائے گا. فتکلم الناس علی ذلک، تو یہ لوگوں سے گفتگو کرے گا. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ یہ قرآن مجید کے جو حروف وغیرہ ہیں وہ اس وقت ختم کیے جائیں گے کہ جب دابۃ الارض کا خروج ہوگا. ابھی جو دابۃ الارض کا خروج ہوگا یہ بالکل آخری زمانے کے اندر ہوگا. اس حوالے سے یہ کتاب ہے حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عقائد الاسلام، نہایت مفید کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، بہت ہی مفید کتاب ہے عقائد کے حوالے سے. تو اس میں دیکھیں دابۃ الارض کا جو خروج یہاں اس کتاب کے اندر لکھا ہے، تو یہ اس وقت دابۃ الارض کا خروج ہوگا کہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے ہوں گے، حضرت مہدی آ چکے ہوں گے، دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، ان سے جنگ ہوگی، یاجوج ماجوج اور دجال ان لوگوں سے جنگ ہوگی، تو ان سب کا خاتمہ ہو چکا ہوگا. اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوں گے، پھر کافروں کی حکومت آئے گی. تو یہ سب ہو جانے کے بعد یہ واقعہ پیش آئے گا کہ دابۃ الارض وہ زمین سے نکلے گا، قرآن مجید میں جس کا ذکر آیا ہے. تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت لکھتے ہیں کہ جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کے وقت قریب الوقوع ہو جائے گا، تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے بات کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے. یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے. ایسے ہی پھر آگے حضرت نے لکھا ہے کہ جس روز آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن یا اگلے دن یہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا. یعنی گویا کہ آفتاب کا جو مغرب سے طلوع ہونا ہے وہ بھی پیش آ چکا ہوگا، تو اسی دن یا اگلے دن یہ جانور زمین سے نکلے گا. مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ جس کو کوہ صفا کہتے ہیں وہ پھٹے گا، اس میں اسی میں سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے ناقہ کو پتھر سے نکالا تھا، ان کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا، اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا. مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. اور حسب ارشاد باری امتاز الیوم ایھا المجرمون، مسلم اور مجرم کا امتیاز اس طرح شروع ہو جائے گا اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا. آگے پھر لکھتے ہیں اور شاید حکمت اس میں یہ ہو کہ منکرین قیامت کی حماقت اور جہالت کو ظاہر کرنا ہو کہ جس چیز کو تم نے انبیاء کرام کے کہنے سے نہ مانا، آج اسی چیز کو ایک جانور کے کہنے سے تم کو ماننا پڑا، لیکن یہ ماننا تمہارا معتبر نہیں، اس لیے کہ بعد الوقت ہے، ماننے کا وقت گزر چکا ہے. دابۃ من الارض کے لفظ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ یہ جانور زمین سے اس طرح نکلے گا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جیسے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی ناقہ پتھر سے پیدا ہوئی تھی. اب اس کے بعد پھر ٹھنڈی ہوا کا چلنا اس کو ذکر کیا گیا ہے، حبشہ کا غلبہ اس کو ذکر کیا گیا ہے، آگ کا نکلنا اس کو ذکر کیا گیا ہے. یعنی کہ قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ہیں، دابۃ الارض کے نکلنے کے بعد بھی ان میں سے 3 نشانیاں اس کے بعد پیش آئیں گی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا، اور یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہے، لیکن 40 سال پہلے اٹھایا جائے گا اس طرح کی کوئی صراحت نہیں ملتی ہے. اور یہ جو اٹھائے قرآن مجید کا حروف اور سینوں سے اس کو جو ختم کر دیا جائے گا، یہ جو واقعہ پیش آئے گا اس وقت پیش آئے گا جس وقت دابۃ الارض کا خروج ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.